آج بہت سے لوگ ایسے ہیں چاہے ان کے پاس سب کچھ ہو پھر بھی وہ اندر سے خالی محسوس کرتے ہیں. عجیب سی بے چینی، اداسی اور نہ سمجھ آنے والی پریشانی دل میں رہتی ہے. اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ آخر یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ جب سب کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے تو پھر آخر یہ خالی پن کیوں آتا ہے؟ ہم یہ اس ویڈیو کے اندر سمجھیں گے کہ آخر یہ خالی پن آتا کہاں سے ہے، کیسے ماڈرن لائف نے ہمیں بالکل چینج کر دیا ہے، ہمارا اصل جو دل کا سکون ہے وہ آخر کہاں جاتا جا رہا ہے صرف اس ماڈرن لائف کی وجہ سے. اس ویڈیو کے اندر بیسیکلی بات ہوگی کچھ قرآنی آیات کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کچھ ایسے طریقوں کی جو اگر ہم اپنی زندگی میں لے آتے ہیں تو انزائٹی، ڈپریشن، اس طرح کی بیماریوں سے ہم بالکل ایزیلی باہر آ سکتے ہیں. اس ویڈیو کو اگر آپ صرف ویڈیو کی حد تک دیکھ کے چھوڑ دیں گے تو یہ صرف ایک ویڈیو ہی رہ جائے گی، لیکن اگر آپ اس ویڈیو کو اچھے سے سمجھ لیتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو اللہ کے قریب بھی لے کے جا سکتی ہے. ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اس دور میں بیسیکلی سب سے زیادہ افیکٹو چیز ہے جو ہر انسان پہ اثر کر جاتی ہے وہ ہے ماڈرن لائف سٹائل. اب یہ سارا کا سارا لائف سٹائل ہمارے پاس بہت ایزیلی پہنچ چکا ہوا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے. سوشل میڈیا پہ لوگ اپنی ڈیفرنٹ پوسٹ لگا کر دکھاتے ہیں کہ ہم کتنا سٹائلش لائف سٹائل گزار رہے ہیں. سوشل میڈیا ایکچوئل میں ہمیں یہ چیز دکھاتا ہے کہ دوسرے لوگ کس طرح سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور کس طرح سے انہوں نے اپنی لائف کو ماڈرنائز کیا ہوا ہے، لیکن اصل میں یہ سارا کا سارا ایک جھوٹ ہے، ایک فریب ہے. اب اگر میں بات کروں کہ سوشل میڈیا کے اوپر لیٹس سپوز 1000 نہیں لاکھ لوگ ہیں جو اپنی ڈیلی لائف روٹین کو اپلوڈ کر رہے ہیں، ان میں سے ہارڈلی 1 یا 2% لوگ ایسے ہوں گے جو واقعی ہی اپنے لائف سٹائل سے خوش ہوں گے، لیکن میکسیمم لوگ صرف دکھاوا کر رہے ہوں گے. اندر سے وہ سب بھی خالی ہیں، وہ سب بھی انزائٹی کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں، وہ سب بھی اپنا ڈپریشن، اپنی انزائٹی کو چھپانے کے لیے اپنی لائف کو ماڈرن کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں. آپ لوگوں نے اکثر یہ چیز نوٹ کی ہوگی، آپ اگر پورا دن بزی رہتے ہو لیکن پھر بھی دن کے آخر میں جب آپ رات سونے کے لیے جاتے ہو تو آپ اداس اور ڈپریس فیل کرتے ہو. کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل کو اصل میں وہ چیز پورے دن میں ملی نہیں جو اللہ نے ہمارے لیے سکون کا ذریعہ بنائی. نماز، اللہ کا ذکر. اب قرآن، نماز اور اللہ کا ذکر اندر سے روح کو سکون محسوس کرواتا ہے، اور جب آپ ان سب چیزوں کو اپنے آپ سے دور کر لیں گے تو روح کو اس کی غذا ہی نہیں ملے گی، اور جب وہ اس کو غذا نہیں ملے گی تو آپ ہر ٹائم ایک ہی طرح سے فیل کریں گے، اداسی کے عالم میں. آپ لوگ ایک چیز نوٹ کیجئے گا کہ یہ دنیا صرف اور صرف ایک الوژن ہے. آپ اس زندگی میں جتنا بھاگتے جاؤ گے یہ زندگی آپ کو وہ لمحہ، وہ آپ کا راستہ کمپلیٹ ہونے ہی نہیں دے گی. اور جب تک ہم لوگ یہ چیز سمجھ نہیں لیں گے کہ اصل میں اگر کسی کو سکون چاہیے، کسی کو ڈپریشن، انزائٹی جیسے بیماریوں سے باہر آنا ہے، تو اس کا پراپر علاج اللہ کا ذکر ہی ہے. اگر ہم اللہ کو اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے تب ہی ہم اپنے دل کی اداسی کو دور کر پائیں گے. زندگی میں جب ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں تو دل سے سکون دور چلا جاتا ہے. آپ کو ہر مصیبت بڑی لگنے لگتی ہے اور ہر چھوٹی بات سے دل ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ہمارا دل صرف اللہ کے ذکر سے ہی زندہ رہتا ہے. اور جب ہم اللہ کے ساتھ اپنا وہ کنیکشن توڑ دیتے ہیں تو زندگی میں ہر چیز ہی بے رنگی لگنے لگتی ہے. ایک ایگزامپل دے کے سمجھاتا ہوں آپ کو. ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ جب ہم فون کو چارجنگ سے اتارتے ہیں اور اس کو اچھے سے یوز کر لیتے ہیں تو ایٹ دی اینڈ بیٹری ختم ہونے کے بعد وہ فون بند ہو جاتا ہے. ویسے ہی ہمارا دل بھی کام کرتا ہے. اللہ سے رشتہ اسی چارجر کی طرح ہوتا ہے، چاہے وہ 5 منٹ کی نماز ہو یا 10 منٹ تک اللہ کا ذکر ہو. جب تک آپ لوگ اس طرح نماز پڑھ کے اللہ کا ذکر کر کے روح کو یہ چارجنگ نہیں دیں گے تو آپ کا دل اداس ہی محسوس کرتا رہے گا، آپ کو اندر سے خالی پن محسوس ہوتا رہے گا. آج کی دنیا میں سب کچھ بہت ہی فاسٹ ہے، لوگوں کے پاس ایک دوسرے سے بات کرنے تک کا ٹائم نہیں ہے، لیکن ہم اپنے دل کو اس جگہ پہ لگا رہے ہیں جہاں سے ایکچولی ہمیں سکون نہیں ملتا. نیٹ فلکس،
اسکرولنگ یا پھر گوسپس، ایک دوسرے کی چگلیاں کرنا، ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کرنا، یہ ساری چیزیں آپ کا ٹائم لیتی تو ہیں لیکن ریٹرن میں آپ کو دیتی کچھ نہیں ہے۔ روحانی زندگی آپ کی تب سیٹ ہوتی ہے جب آپ اپنے وقت کا صحیح سے استعمال کرتے ہیں۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز فرمائی کہ ہمارے پاس 2 نعمتیں ایسی ہیں جن سے ہم ہمیشہ دھوکہ کھا سکتے ہیں، پہلی صحت اور دوسری فراغت، یعنی کہ فری ٹائم۔ اگر آپ دن کا کچھ حصہ قرآن کے لیے، نماز کے لیے، دعا کے لیے یا کسی ضرورت مند کی مدد کے لیے نکالتے ہیں تو آپ کا دل دھیرے دھیرے بہتر ہونے لگتا ہے، دل کی اداسی کم ہونے لگتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی روحانی عادتیں جو اللہ نے اور اللہ کے نبی نے آپ کو بتائی ہیں، جیسے کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ الحمدللہ پڑھ رہے ہو، سبحان اللہ پڑھ رہے ہو، اینی تھنگ، ایک چھوٹی چھوٹی عادت بھی آپ کو اللہ کے قریب لے کے جا رہی ہوتی ہے۔ جب ہم کسی سے دوستی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں، اپنی باتیں اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور اس کی باتوں پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ہر مسلمان کو اسی طرح کا رشتہ اللہ کے ساتھ بھی بنانا چاہیے، کیونکہ اللہ واحد ایک ایسا دوست ہے جو کبھی بھی کسی بھی حالت میں پیچھے نہیں ہٹتا۔ جب بھی آپ اس سے بات کرتے ہیں وہ آپ کی بات ضرور سنتا ہے، اور جب آپ روتے ہیں تو وہ چپ کراتا ہے، اور جب آپ کو زندگی میں ٹھوکر لگتی ہے اور آپ گرتے ہیں تو وہی اللہ آپ کو پھر سے اٹھاتا ہے۔ دل کے خالی پن کو دور کرنے، انزائٹی، ڈپریشن جیسی بیماریوں سے باہر آنے کا بہترین حل یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ پکی دوستی لگا لی جائے، اللہ کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈسکس کی جائیں، ان کو بتائی جائیں۔ جب آپ اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں اللہ کو یاد کرتے رہو گے، اسی طرح زندگی میں سکون آپ کی بڑھتا جائے گا۔ زندگی کے ہر موڑ کے اوپر آپ کو سکون محسوس ہوگا، ایک ایسا سکون جو نیٹ فلکس، انسٹاگرام، اس طرح کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم آپ کو زندگی میں بھی کبھی نہیں دے سکتے۔ زندگی میں سب کچھ مل جانے کے بعد بھی اگر آپ کا دل اداس ہے، آپ کا دل خالی پن محسوس کر رہا ہے، تو سمجھ جائیں کہ کوئی ایسی چیز آپ سے چھوٹ رہی ہے جو آپ سے چھوٹنی نہیں چاہیے، جیسے کہ اللہ کا ذکر، قرآن کا پڑھنا، نمازوں کا پڑھنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کے بارے میں سوچنا۔ ہم لوگ ایکچولی اپنی ماڈرن لائف کے اندر اللہ کو کس طرح سے ہم نے یاد کرنا ہے، اللہ کے بارے میں کس طرح سے ہم نے سوچنا ہے، ایکچوئل میں یہ چیز ہم اپنی لائف سے نکال چکے ہیں۔ لیکن اصل خوشی، اصل سکون صرف اللہ کے راستے پر ہی ملتا ہے، اللہ کے ذکر میں، اللہ کے قرآن میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیزوں پہ عمل کرنے سے ہی آپ کے دل کو اصل سکون ملے گا، آپ کے دل کا خالی پن دور ہوگا۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی پھر سے روشن ہو جائے، آپ کے دل کی بے سکونی دور ہو جائے، تو دن میں 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹوں میں سے کچھ ٹائم نکال کر اللہ کا ذکر کیا کریں، نماز پڑھا کریں، قرآن پڑھا کریں اور اللہ کے ساتھ اسپیشلی باتیں کرنا سیکھیں۔ جب آپ اس چیز کو اپنی عادت بنائیں گے، اللہ کے سامنے اپنے مسئلے لے کر جائیں گے، اللہ کو بتائیں گے ایک دوست کی طرح، تو آپ خود دیکھیں گے کہ لائف کے اندر چینجز آنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کے ہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر کسی نیو ٹاپک کے اوپر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور اللہ سے دوستی بنانے کی کوشش لازمی کیجیے گا۔